آج ہم انگریزی تاریخ کی ایک بہت مشہور کہانی پر بات کر رہے ہیں، الفریڈ بادشاہ اور وہ جلے ہوئے کیک والی۔ جی ہاں، یہ کہانی سنی تو بہت لوگوں نے ہوگی۔ اکثر لوگ اسے بس ایک یوں سمجھیں بچوں کی کہانی سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس میں بڑے گہرے سبق چھپے ہیں، قیادت پر، عاجزی پر، اور یہ کہ کیسے ان ایکسپیکٹڈ جگہوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ ہماری آج کی جو بات چیت ہے وہ الفریڈ بادشاہ اور جلے ہوئے کیک کا سبق نامی ایک تحریر پر مبنی ہے۔ اس میں تفصیلات اور اسباق دونوں ہیں۔ جی تو ذرا سوچیں، ماحول کیسا تھا؟ 9ویں صدی کا انگلینڈ ہے، ویسکس کا علاقہ، اور وائکنگز کا خطرہ سر پر منڈرا رہا ہے۔ بہت شدید خطرہ تھا۔ وہ صرف لوٹ مار نہیں کرتے تھے، وہ تو پوری تہذیب کو ختم کر سکتے تھے۔ انگلینڈ کا وجود ہی خطرے میں تھا۔ ہاں، اور یہی بوجھ تھا الفریڈ کے ذہن پر۔ پھر ایک بڑی جنگ میں شکست ہوئی، فوج تتر بتر ہو گئی، اور بادشاہ خود اپنی جان بچا کر کہیں جنگلوں میں دلدلی علاقوں میں چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ شاہی لباس وغیرہ سب گیا، ایک بھگوڑے جیسی حالت ہو گئی۔ بالکل۔ تو آج ہم صرف کہانی نہیں سنائیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مشکل وقت تھا، یہ جو ناکامی تھی، اس نے الفریڈ کے کردار کو کیسے بنایا، کیسے اس سے قیادت کے سبق نکلے، اور یہ کہ عاجزی کیسے طاقت بن سکتی ہے، اور توجہ، چھوٹی سی توجہ ہٹنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے الفریڈ کی بہت ہی بری حالت سے۔ وہ جنگل میں ہے، غالباً اکیلا ہے، کپڑے بھی کسانوں والے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں، تھکا ہوا، بھوکا۔ مایوسی بھی ہوگی یقیناً۔ تو وہ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی الگ سی جھونپڑی تک پہنچتا ہے۔ جی۔ وہاں ایک کسان عورت ہے، لیلا نام کی۔ وہ شاید چولہے پر کچھ کیک پکا رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے۔ وہ الفریڈ کو دیکھتی ہے، ایک اجنبی مسافر، تھکا ہوا۔ اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ تو بس ایک ضرورت مند سمجھ رہی ہے۔ بالکل۔ لیلا خود بھی غریب ہے، لیکن وہ ترس بھی کھاتی ہے اور تھوڑی عملی بھی ہے۔ وہ کہتی ہے، اچھا تم میرے ان کیک پر نظر رکھو، میں ذرا لکڑیاں لے آؤں تو میں تمہیں کھانے کو دوں گی۔ ایک طرح کا سودا۔ ہاں، اور الفریڈ جو شاید کئی دن سے بھوکا تھا، فوراً مان جاتا ہے۔ سوچیں، ایک بادشاہ کے لیے یہ کیسا لمحہ ہوگا، پیٹ بھرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کام۔ یہاں بات بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ اور عام آدمی کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل۔ اس کی شناخت چھپی ہوئی ہے۔ لیلا اسے اس کے کپڑوں سے، اس کی حالت سے دیکھ رہی ہے، اس کے عہدے سے نہیں۔ صحیح۔ اور دوسری بات، یہ تضاد دیکھیں، جو شخص لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتا تھا، وہ اب چند کیک کی نگرانی کر رہا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ بالکل، اور وہ بیٹھ تو جاتا ہے آگ کے پاس، شاید تھوڑی گرمی، تھوڑا سکون ملا، لیکن اس کا دماغ وہ تو کہیں اور ہے۔ ہاں، وہ تو اپنی شکست کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، فوج کیسے جمع کروں، وائکنگ سے کیسے نمٹوں، ملک کیسے بچے گا۔ بس انہی بڑی فکروں میں وہ اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ جو کیک سامنے پڑے ہیں، جن کی ذمہ داری لی تھی، وہ اسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ اور وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں جھوپڑی میں جلنے کی بو آنے لگتی ہے، دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ اور تبھی لیلا لکڑیاں لے کر واپس آ جاتی ہے۔ وہ دروازے سے ہی سمجھ گئی ہوگی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اندر آ کر دیکھتی ہے تو اس کے وہ جو قیمتی کیک تھے وہ جل چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسے غصہ تو آنا تھا۔ وہ سیدھا الفریڈ کی طرف مڑتی ہے، جسے وہ بس ایک کاہل، لاپرواہ آدمی سمجھ رہی ہے، اور چلاتی ہے، ارے او نکمے آدمی، تم سے اتنا نہیں ہوا، کہا تھا دھیان رکھنا، میرے کیک جلا دیا تم نے۔ خوب سنائی ہوں گی اس نے، یہ جانے بغیر کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے۔ یہ الفریڈ کے لیے تو ایک جھٹکا ہوگا، لیکن اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ توجہ بھٹکنے کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب ذہن پر بہت بوجھ ہوتا ہے جب ہم بڑی تصویر میں الجھے ہوتے ہیں، تو اکثر یہ جو سامنے کے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ صرف بادشاہوں کی بات نہیں، جو بھی دباؤ میں ہو، جس پر بہت ذمہ داریاں ہوں، اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف دباؤ تھا، یا کہیں یہ خیال بھی تھا کہ یہ تو معمولی سا کام ہے، کیک ہی تو ہے؟ ایک بادشاہ جو جنگوں کا عادی ہو،
یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے. ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر ایسا ہو. عہدہ اور حیثیت جو ہے نا وہ اکثر ہماری طریحہ بدل دیتے ہیں. شاید الفریڈ کے لیے سلطنت کے مقابلے میں کیک واقعی غیر اہم لگے ہوں، لیکن لیلا کی ڈانٹ نے اسے احساس دلایا کہ نہیں، یہ کام بھی اہم تھا. لیلا کے لیے تو وہ بہت اہم تھے، اس کے گھر کا کھانا تھے. بالکل. تو اس ڈانٹ نے وہ حیثیت کا فرق مٹا دیا اور بنیادی ذمہ داری یاد دلا دی. اور الفریڈ کا جواب کیا تھا؟ اس نے غصہ نہیں کیا، اپنی پہچان نہیں بتائی، کوئی بہانہ نہیں کیا. نہیں، کچھ نہیں. بس سر جھکا لیا اور بہت آہستگی سے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ الفاظ ایک بادشاہ کے منہ سے اس حالت میں بہت معنی رکھتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے لیلا کا غصہ بھی کچھ ٹھنڈا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تو شریف لگ رہا ہے، ڈانٹ کھا کر بھی چپ ہے. ہاں، وہ حیران ہوئی ہوگی. وہ کہتی ہے چلو کوئی بات نہیں، بیٹھو، میں اور بنا لیتی ہوں. اور پھر وہ اسے کھانا بھی کھلاتی ہے اور رات کو وہیں اپنی جھونپڑی میں رہنے کی جگہ بھی دیتی ہے. جی. یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ صرف جلے ہوئے کیک کا قصہ نہیں رہا اب. نہیں، یہ کردار کا سبق کا لمحہ بن گیا. الفریڈ کا رد عمل دیکھیں. شکست اور گمنامی میں بھی غلطی مان لی. یہ اصلی عاجزی ہے. یہ وہ عاجزی نہیں جو کمزوری سے آتی ہے، یہ کردار کی پختگی سے آتی ہے. اس نے لیلا کی تنقید سنی، قبول کی. اور دوسری طرف لیلا کا کردار، غصہ اپنی جگہ، لیکن دل کی کتنی اچھی تھی وہ. بالکل. غصہ جائز تھا، پر اس نے معاف کر دیا، مہربانی کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمدردی کسی طبقے کی محتاج نہیں. تو الفریڈ نے اس لمحے کیا سیکھا ہوگا؟ میرے خیال میں کئی چیزیں. ایک تو یہ کہ ہر کام چاہے کتنا ہی چھوٹا لگے پوری توجہ مانگتا ہے، ذمہ داری مانگتا ہے. صحیح. دوسرا کہ بھئی عقل کی بات، سچی بات کسی سے بھی مل سکتی ہے، چاہے اس کا کوئی رتبہ نہ ہو. لیلا کی ڈانٹ میں سبق تھا. اور تیسرا، شاید سب سے اہم، عاجزی کی طاقت. غلطی ماننے سے اسے لیلا کی ہمدردی ملی. یہ سوال بھی تو ہے کہ اگر وہ اس وقت اپنی بادشاہت کا روب دکھاتا یا لیلا کو ہی ڈانٹ دیتا تو کیا ہوتا؟ شاید نہ کھانا ملتا، نہ پناہ، اور نہ یہ سبق. تو اس کی عاجزی، جو شاید مجبوری بھی تھی، وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوئی. یقیناً. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں طاقت دکھانے سے زیادہ کبھی کبھی عاجزی اور سمجھداری کام آتی ہے. یہ تو قیادت کا بڑا اہم اصول ہے. ہر سطح پر لاگو ہوتا ہے. کبھی کبھی اختیار استعمال نہ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اچھا، تو کہانی آگے بڑھتی ہے. اس رات الفریڈ اس جھوپڑی میں لیٹا ہے. نیند کہاں آئی ہوگی؟ نہیں، وہ تو سوچتا رہا ہوگا لیلا کی باتوں پر، اس پورے واقعے پر. اس سے احساس ہوا ہوگا کہ لیلا صحیح کہہ رہی تھی. وہ سلطنت کی فکر میں ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں نبھا سکا. جی. اور شاید یہ بھی سمجھا ہوگا کہ اچھا حکمران بننے کے لیے صرف جنگیں لڑنا کافی نہیں، بلکہ یہ جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، زمین سے جڑے رہنا. بالکل. کہتے ہیں کہ اسی رات اس احساس سے، اس عاجزی کے سبق سے الفریڈ میں ایک نئی ہمت پیدا ہوئی. ایک نیا عزم. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا، اپنی طاقت کو پھر سے جمع کرے گا، فوج بنائے گا اور وائکنگز کا مقابلہ کرے گا. تو یہ جلے ہوئے کیک والا واقعہ ایک طرح کا موڑ بن گیا اس کی زندگی میں. اور تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا. اس نے فوج منظم کی، گورلا جنگ لڑی اور آخرکار وائکنگز کو ہرایا. انگلینڈ کے بڑے حصے کو جوڑا، اپنی سلطنت کو مضبوط کیا. تو اب ہم اس چھوٹے سے واقعے کو اس کی بڑی کامیابیوں سے جوڑ سکتے ہیں. وہ جو سبق اس نے لیلا کی جھونپڑی میں سیکھے تھے، توجہ، ذمہ داری، عاجزی، عام لوگوں کی بات سننا، وہ سب اس کی قیادت کا حصہ بن گئے. اس نے اسے ایک بہتر حکمران بنایا، زیادہ ہمدرد، زیادہ حقیقت پسند. بالکل. جیسا کہ اس تحریر میں بھی کہا گیا ہے، عاجزی سے سیکھنے سے بڑی کامیابی ملتی ہے. یہ صرف کہاوت نہیں رہی، یہ الفریڈ کی زندگی میں سچ ثابت ہوئی. تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے آج کے دور میں؟ یہ صرف ایک پرانی کہانی تو نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ قیادت صرف بڑے کاموں کا نام نہیں، چھوٹی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی توجہ چاہتی ہیں. صحیح. دوسرا، سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کسی خاص طبقے تک محدود ہے. حکمت کہیں سے بھی مل سکتی ہے، بس دل اور دماغ کھلا ہونا چاہیے. تنقید کو چاہے کسی ایسے شخص سے آئے جسے ہم اہم نہیں سمجھتے، اسے سیکھنے کا موقع سمجھنا چاہیے. بالکل. ذاتی حملہ نہیں. اور یہ بات بھی اہم ہے
کہ ایلفریڈ ساری زندگی اس واقعے کو بھولا نہیں، وہ اسے یاد رکھتا تھا، لیلا کے سبق کو اہمیت دیتا تھا کہ اصل طاقت حکمت اور عاجزی میں ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عاجزی کمزوری نہیں، طاقت ہے، ہر کام توجہ مانگتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اور ہمیں ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں سے جن سے ہم امید نہیں رکھتے، کیونکہ گہرے سبق اکثر غیر متوقع جگہوں سے ہی ملتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال کی طرف لاتی ہے۔ آج کل کی دنیا میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو رہنما ہیں سیاست میں، بزنس میں، کہیں بھی، وہ اہم باتیں یا فیڈ بیک صرف اسی لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی تصویر میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شخص جسے وہ اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں، رتبے میں، تعلیم میں، وہ انہیں کچھ سکھا سکتا ہے یا ان کی غلطی بتا سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو عہدے کا غرور ہوتا ہے یہ کتنا اندھا کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی ایک طرح سے آئینہ دکھاتی ہے کہ اصل سمجھ بوجھ اکثر ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، اور ان کی سننے کے لیے عاجزی چاہیے۔ شاید یہی الفریڈ کی کہانی کا سب سے بڑا، سب سے پائیدار سبق ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔